بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کی نگاہ میں سب سے بڑی عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف ہو، چاہے تمہیں کوئی سلام کرے نہ کرے، کوئی اپنے پاس بٹھائے نہ بٹھائے، لیکن جسم سے روح نکلے گی اگر زندگی تقوی طہارت کی گزری ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہزاروں فرشتے تمہارا استقبال کریں گے۔ دنیا کی جھوٹی محبتیں، یہ دنیا کا جھوٹی عزت لے کر ہم اللہ کو ناراض تو نہیں کر سکتے۔ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، یقیناً اللہ ایسی عزتیں دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مدینے کے بہت بڑے عالم، حدیث کا درس دینے والے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص دوست تھے۔ کتاب میں یہ واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عالم بار بار سوچتے تھے، وہ خود کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ میں بھی محدث ہوں، عبداللہ بن مبارک بھی محدث ہیں، میں بھی حدیث کا درس دیتا ہوں، عبداللہ بن مبارک بھی حدیث کا درس دیتے ہیں، میں بھی رات بھر نوافل پڑھتا ہوں، عبداللہ بن مبارک بھی نوافل پڑھتے ہیں، میں بھی تہجد گزار ہوں، عبداللہ بن مبارک بھی تہجد گزار ہیں، میں بھی دن کا روزہ رکھنے والا ہوں، یا عبداللہ بن مبارک بھی روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن جو عزت اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو دی ہے کہ وہ عزت مجھے نہیں ہے۔ وہ کون سا عمل ہے، کس بنیاد پر اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو اتنا بڑا مقام دیا ہے؟ عرب عجم میں ان کا نام گونجتا ہے۔ بار بار ان کی دل میں بات آتی تھی، وہ عالم خود کہتے ہیں۔ تو ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میرے اللہ نے میری آنکھیں کھول دی، میرے اللہ نے سمجھا دیا کہ تیرے میں اور عبداللہ بن مبارک کے درمیان فرق کیا ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک بادشاہ اپنے کھجور کے باغ میں رات کو دعوت کی، اور اس دعوت میں خصوصاً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصی مہمان کی طرح دعوت دی، کہا اپنے دوست اپنے ساتھیوں کو لے کر آنا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ بھائی چلو کہ بادشاہ نے دعوت کی ہے۔ جب ہم اس دعوت میں پہنچے، رات کا وقت تھا، کھجوروں کا باغ تھا، کھجوروں کے بہت سارے درخت تھے، اور ایسے چراغ روشن تھے اور ایسی چمک دھمک تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ دن ہے کیا رات ہے۔ بادشاہ کا دسترخوان تھا، کوئی معمولی نہیں تھا۔ جیسے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور میں اور بہت سارے رفقا ساتھ میں جب گئے، بڑے اکرام کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا گیا۔ جب ہم بیٹھے دسترخوان پر تو میرے سامنے ہو بہو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے بیٹھے تھے، میں ان کے سامنے، وہ میرا چہرہ دیکھ رہے تھے اور میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور اتنے چراغے روشن تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم سورج کے سامنے بیٹھے۔ رات بول کے تھوڑا محسوس بھی نہیں ہونے لگا۔ تو اچانک اس گھڑی میرا اللہ مجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ تیرے میں اور میرے اس بندے عبداللہ بن مبارک میں فرق کیا ہے، کیوں میں نے اس کو عزتیں دی ہیں۔ اچانک ایک طوفان آیا اور ایسی تیز ہوا چلی، سارے چراغیں اڑ گئے، سارے چراغیں بجھ گئی اور سارا دسترخوان اڑ گیا، بلکہ پوری چمک دھمک ختم ہو گئی، اور ایسا اندھیرا چھا گیا کہ ایک دوسرے کا چہرہ تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر میں آندھی رکی، ہوا رکی، بادشاہ نے حکم دیا دوبارہ سجایا جائے، دسترخوان کو دوبارہ سجایا جائے،
تو بہت سارے نوکر تھے، بہت سارے خادم تھے کہ فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور دوبارہ چراغیں روشن کی گئی اور دسترخوان بچھائے گئے۔ جیسے ہی چراغ روشن ہوئی کہ میری نظر عبداللہ بن مبارک کے چہرے پر پڑی۔ جیسے ہی میری نظر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پڑی، حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ میں نے پوچھا، عبداللہ یہ کوئی مصلی کی جگہ نہیں، یہ کوئی خلوت کی جگہ نہیں، بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر ایسے عالی شان مقام پر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ اب سنیں کہ میرے اور آپ کی کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ ہمارا دل تو پتھر بن چکا ہے، نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف۔ اتنا بڑا محدث، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے اللہ کے ولی، لیکن بڑی ندامت کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے دوست، میرے آنکھوں میں آنسو اس لیے آ رہے ہیں، اس تھوڑی دیر کے اندھیرے نے مجھے اپنے قبر کا اندھیرا یاد دلا دیا۔ اس تھوڑی دیر کے اندھیرے نے مجھے اپنے قبر کا اندھیرا یاد دلا دیا۔ اے دوست، کیا وہ وقت ہوگا جب ہمیں قبر میں سلایا جائے گا؟ اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی نہ ہو تو ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ تو وہ دوست کہتے ہیں تب مجھے بات سمجھ میں آئی، یہی تو ایک بات ہے عبداللہ کے اندر جس کی وجہ سے اللہ نے عالم عرب عجم میں اللہ نے ان کو عزت دی۔